حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی وفات کا واقعہ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات کا واقعہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ ایک بار کا واقعہ ہے کہ بی بی فاطمہ گھر کے سارے کام کر چکی تھی اور چکی پیس رہی تھیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی تھیں۔ تبھی حضرت علی گھر تشریف لائے تو دیکھتے ہیں کہ گھر کے سارے کام ہوئے ہیں اور بی بی فاطمہ چکی پیس رہی ہیں اور ساتھ ساتھ رو بھی رہی ہیں۔ حضرت علی بی بی فاطمہ سے پوچھنے لگے کہ اے فاطمہ، تم کیوں رو رہی ہو؟ اور یہ پانی کس لیے گرم ہو رہا ہے؟ اور اتنا سارا آٹا تم ایک ساتھ کیوں پیس رہی ہو؟ یہ سن کر بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی، اے میرے پیارے شوہر، میں نے آج ایک خواب دیکھا ہے جس میں ابو جان کوئی چیز ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ ابا حضور، آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے، اے میری پیاری بیٹی، میں تمہیں تلاش کر رہا ہوں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ آج کا دن میرا اس دنیا میں آخری دن ہے، آج میں نے وفات پا جانی ہے۔ حضرت علی یہ سن کر رونے لگے اور فرمانے لگے کہ اے فاطمہ، ابھی تک ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم بھی ہمارے سینے میں ہی ہے، اور تو اپنے بچھڑنے کی بات کر رہی ہے۔ میں تیری اس جدائی کو کیسے برداشت کروں گا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی کہ جس طرح آپ نے میرے ابا حضور کی جدائی کا غم برداشت کر لیا ہے، اسی طرح میری جدائی کا غم بھی برداشت کر لیجئے گا۔ حضرت علی پوچھنے لگے کہ تم یہ پانی کیوں گرم کر رہی ہو اور یہ آٹا کیوں پیس رہی ہو؟ آج کے دن بھی تم کام کر رہی ہو، تم نے ساری زندگی بہت کام کر لیے ہیں۔ بی بی فاطمہ رو کر فرمانے لگی کہ اے میرے پیارے شوہر، آپ کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں، میں نے اپنے بچوں کے بھی تو حق ادا کرنے ہیں۔ میں پانی اس لیے گرم کر رہی ہوں تاکہ اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے نہلا کے جاؤں، اور آٹا اس لیے پیس رہی ہوں تاکہ میرے مرنے کے بعد آپ اور میرے بچے اس آٹے کی روٹیاں بنا کر کھا سکیں۔ میں نے آپ لوگوں کے کپڑے بھی دھو دیے ہیں تاکہ آپ کو دھلے ہوئے کپڑے مل سکیں اور آپ دھلے ہوئے کپڑے پہن سکیں۔ میرے بعد میرے بچوں کو کون آٹا پیس کر کھلائے گا؟ یہ کہہ کر بی بی فاطمہ رونے لگیں اور حضرت علی بھی ان کے ساتھ رونے لگے۔ حضرت علی بی بی فاطمہ کو سمجھا کر وہاں سے اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فاطمہ، یہ کام مت کرو۔ تبھی بی بی فاطمہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگتی ہے، انہیں بہت تیز بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں اور بی بی فاطمہ بھی رونے لگتی ہیں۔ اتنے میں گھر کے اندر امام حسن اور امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ وہ دونوں اپنی ماں کو روتے دیکھتے ہیں تو ان کے سینے سے لگ جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے وہ کیسا منظر ہوگا جب ایک ماں کو معلوم ہو کہ آج میں نے اللہ کے یہاں چلے جانا ہے اپنے بچوں کو اکیلا چھوڑ کے۔ حضرت علی بہت زیادہ رونے لگے، بی بی فاطمہ بھی رونے لگیں اور اپنی ماں اور باپ کو روتا دیکھ کر حضرت حسن اور حسین بھی رونے لگے اور پوچھنے لگے کہ بابا، کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی خاموش رہے۔ پھر حضرت حسن اور حسین نے اپنی ماں سے پوچھا، امی حضور، کیا ہوا ہے، آپ اتنا کیوں رو رہی ہیں؟ بی بی فاطمہ نے فرمایا کہ تم دونوں اپنے نانا جان کی قبر پر چلے جاؤ۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر پر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تبھی قبر سے آواز آتی ہے، اے میرے پیارے بچوں، اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میری قبر پر تو تم لوگ آتے ہی رہو گے، لیکن آج اپنی ماں کو جی بھر کے دیکھ لو، آئندہ تمہیں تمہاری ماں کہیں نظر نہیں آئے گی۔ جب یہ بات حضرت حسن اور حضرت حسین سنتے ہیں تو بھاگے بھاگے گھر چلے جاتے ہیں اور اپنی ماں کی سینے سے رکھ کر رونے لگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ بھی رونے لگتی ہیں، حضرت علی بھی رونے لگتے ہیں، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی رونے لگتے ہیں۔ اتنے میں ہی بی بی فاطمہ کی طبیعت اور خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ حضرت علی کو پاس بٹھا کر کہتی ہیں کہ میں نے کوئی بھی غلطی کی ہو، آپ کے ساتھ کوئی بھی کوتاہی کی ہو، کوئی بھی نافرمانی کی ہو یا کسی بھی قسم کی کوئی گستاخی کی ہو تو مجھے معاف فرما دیجیے گا۔ حضرت علی رو کر کہتے ہیں، اے بی بی فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، تو نے اپنے حق اچھے سے ادا کیے ہیں اور مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت بی بی فاطمہ دوسری بات کہتی ہیں، اے میرے پیارے شوہر، میرے مرنے کے بعد آپ نے دوسری شادی کرنی ہو تو کر لیجیے گا اور میرے بچوں کو میرے جتنا پیار دیجیے گا اور انہیں کبھی بھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دیجیے گا۔ بی بی فاطمہ کی تیسری بات، بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ جب میں مر جاؤں
تو میرے جنازے پر آپ کسی کو نہ بلائیے گا۔ تو حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ، تو نبی کی بیٹی ہے، میں کیسے تیرے جنازے میں کسی کو نہ بلاؤں اور کیوں نہ بلاؤں؟ تو بی بی فاطمہ کہتی ہیں کہ میں نے ساری زندگی پردے میں گزاری ہے اور آج تک مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑی۔ میں چاہتی ہوں کہ مرنے کے بعد بھی مجھ پر کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ جب شام ہو جائے، اندھیرا ہو جائے تو آپ مجھے تب دفن کر دیجیے گا۔ یہ بات سن کر حضرت علی رونے لگتے ہیں، حضرت حسن اور حسین بھی رونے لگتے ہیں۔ بی بی فاطمہ یہ بات کہہ کر ایک اور بات بھی کہتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے آج روزہ رکھا تھا، میرے بابا جان نے میرے خواب میں آ کے کہا ہے کہ اے فاطمہ، تو سحری آج علی کے ساتھ کرنا اور افطاری میرے ساتھ، اپنے بابا جان کے ساتھ۔ وہ بس اتنا کہتی ہیں اور ان کی روح پرواز کر جاتی ہے، وہ وفات پا جاتی ہیں۔ بی بی فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے، ان کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب بی بی فاطمہ کا جنازہ اٹھایا جا رہا تھا تو ایک طرف سے حضرت علی کندھا دیتے ہیں، ایک طرف سے حضرت حسن، ایک طرف سے حضرت حسین، اور تبھی وہاں پر ابو ذر غفاری آ جاتے ہیں جو کہ ایک صحابی ہیں۔ تو حضرت علی ان سے کہتے ہیں کہ آج نبی کی لاڈلی بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے، ایک طرف سے تم کندھا دے دو۔ روایت میں آتا ہے کہ جنازہ قبر کے پاس رکھا جاتا ہے، قبر کھود دی جاتی ہے۔ حضرت علی اس قبر کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ وہ کبھی ایک نظر قبر پہ ڈالتے ہیں، ایک نظر بی بی فاطمہ کے چہرے پہ ڈالتے ہیں اور ایک نظر اپنے بچوں کی طرف ڈالتے ہیں۔ علی رونے لگتے ہیں اور اتنا روتے ہیں کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی ہے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ذر غفاری بھی رونے لگتے ہیں اور قبر سے کہتے ہیں اے قبر، تو جانتی ہے کہ آج تیرے اندر کس نے دفن ہونا ہے؟ آج نبی کی لاڈلی بیٹی اور علی کی بیوی نے تیرے اندر دفن ہونا ہے۔ تو قبر کہتی ہے کہ میں رشتوں اور ناتوں کو نہ دیکھتی ہوں، میں اعمال کو دیکھتی ہوں۔ وہ لوگ تو پاک صاف لوگ تھے، ان کے تو کوئی گناہ ہی نہیں تھے۔ یہ بات قبر نے ہم جیسے گناہگاروں کے لیے بولی تھی۔ امید ہے آج کا واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔